السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ طلاق کے ذریعے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، نکاح فاسد ہو جاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طلاق کے علاوہ ایک دوسری چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس کے ذریعے بھی بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کو مذہب اسلام میں زہار کہا جاتا ہے۔ زہار کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جبکہ زہار کا معاملہ اس قدر خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ زہار کے ذریعے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ لہذا زہار کو سمجھنا، اس مسئلے کو جاننا میاں بیوی دونوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیں، زہار کا معاملہ اس قدر خطرناک ہے کہ زہار ہو جانے کے بعد بیوی فوراً اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اب شوہر نہ تو اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، نہ شہوت کے ساتھ اس کو چھو سکتا ہے، نہ اس کا بوسہ لے سکتا ہے، نہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کر سکتا ہے، کیونکہ زہار کے ذریعے بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے۔ اب زہار کا مطلب کیا ہے، زہار کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، یہ دھیان سے سنیں۔ تو دیکھیں، زہار کا معنی اور مطلب اصطلاح شرع میں یہ ہوتا ہے کہ کسی مرد نے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو محرم خواتین میں سے کسی کے مثل کہا، یعنی اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تو محرم خواتین میں سے کہ تو فلاں کی طرح ہے یا فلاں کے جیسی ہے۔ محرم خواتین کون سی ہیں؟ تو محرم ان خواتین کو کہا جاتا ہے کہ جن سے زندگی میں مرد کو نکاح کرنا حرام ہے، یعنی وہ عورتیں جو مرد پر زندگی میں حرام کر دی گئی ہیں، ان سے کبھی بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، ان سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وہ کون ہے؟ تو وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یا پھوپھی ہے، خالہ ہے، دادی ہے، نانی ہے، یا سسرالی رشتے کے اعتبار سے ساس ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن سے مرد زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ان عورتوں کو محرم خواتین کہا جاتا ہے۔ لہذا زہار کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شوہر نے، کسی مرد نے اپنی بیوی کو محرم خواتین میں سے کسی کی مثل بتایا اور یہ کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا تو میری بہن کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، یا پھر کسی چیز کے بارے میں یہ کہا اپنی بیوی کے تعلق سے کہ تیری فلاں چیز میری ماں کی مثل ہے، یا تیری فلاں چیز میری بہن کی طرح ہے، یا میری بیٹی کی طرح ہے، تو زہار ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی زہار ہو جائے گا، بیوی فوراً اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور بیوی حرام ہو جائے گی تو شوہر اب کسی بھی طریقے کا کوئی جنسی فائدہ اپنی بیوی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں سورہ مجادلہ کے اندر بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا۔ مجادلہ کہتے ہیں بحث کرنے کو، تکرار کرنے کو۔ دراصل سرکار کے زمانے میں واقعہ یوں ہوا کہ ایک صحابی اور ایک صحابیہ کے درمیان، جو دونوں میاں بیوی تھے، دونوں کے درمیان میں بحث و تکرار شروع ہو گئی، اور شوہر نے یعنی صحابی رسول نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، میری ماں کی طرح ہے، اپنی ماں کی طرح اپنی بیوی کو بتا دیا۔ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صحابیہ نے حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک زمانے سے ساتھ میں رہتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے درمیان میں بہت خوشگوار ماحول رہتا ہے، بہت محبت کے ساتھ ہم رہتے ہیں، لیکن سرکار آج میرے شوہر نے مجھ سے یوں کہا ہے، اب مجھے بتایا جائے کہ میرے لیے حکم کیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آپ نے توقف فرمایا، خاموش رہے، گویا آپ انتظار کرنے لگے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے کا۔ لہذا کچھ دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری صورت، مکمل ایک صورت، سورہ مجادلہ کے نام سے قرآن مجید میں نازل فرما دی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے شروع میں ارشاد فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یعنی اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے سن لی ہے اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے، واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ پوری صورت اللہ پاک نے پھر نازل فرمائی، اس میں زہار کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے، کسی شوہر نے اپنی منکوحہ، اپنی بیوی کو اپنی محرم خواتین میں سے کسی کی مثل کہا، یا اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح، اپنی بیٹی بہن کی طرح بتایا، تو وہ جو ہے بیوی فوراً شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اب اس کو حلال کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی نکاح میں حلال طریقے سے واپس لانے کا کیا طریقہ ہے، کیسے اس کو نکاح میں واپس لائیں گے، اس کا حلال طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس کا حلال طریقہ یہ ہے کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے شوہر۔ اب غلام آزاد کرنے کا دور تو ہے نہیں، وہ پہلے کے زمانے میں غلام آزاد کیے جاتے تھے، اب تو وہ دور جاتا رہا۔ لہذا پھر بہتر یہ ہے کہ 60 روزے رکھے پے در پے، کنٹینیو، لگاتار 60 روزے رکھے شوہر۔
اس طرح 60 روزے رکھے کہ بیچ میں ایک روزے کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک روزے کا بھی بیچ میں ناغہ ہوا تو پھر وہ پہلے کے جتنے روزے رکھے ہیں وہ سارے روزے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ پھر 60 روزے رکھنا جو ہے اس کو لازم ہوں گے، دوبارہ پھر سے روزے اس کو شروع کرنا پڑیں گے۔ تو 60 روزے رکھے، اور اگر 60 روزے رکھنے کی استطاعت اور قوت اس کو نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ یعنی بیوی اپنے شوہر پر جب حرام ہو گئی، زہار ہو جانے کے بعد شوہر کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لینے کے لیے وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، تب بیوی نکاح میں واپس آئے گی اور بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 60 روزے کنٹینیو پے در پے لگاتار رکھے، تب بیوی حلال ہوگی، نکاح میں واپس آئے گی۔ اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے، تب کفارہ ادا ہوگا اور بیوی نکاح میں واپس آ جائے گی اور بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زہار ہو جانے کے بعد البتہ نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن زہار ہو جانے کے بعد بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی اور بغیر کفارہ دیے بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لانا ہے، حلال کرنا ہے تو پھر کفارہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ تمام شوہر اس بات پر خاص طور پر توجہ دیں کہ وہ اپنی بیویوں کو اپنی محرم خواتین میں سے کسی کی مثل بتا کر ان کو مخاطب نہ کیا کریں، اس نام سے ان کو نہ بلایا کریں، ورنہ بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے اور بیوی سے پھر ہم بستری کرنا یا پھر شہوت کے ساتھ اس کو چھونا، بوسہ لینا، یہ سب ناجائز و حرام ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔